آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت اکرام سے نوازا ہے جو 77 سالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بنیان المرصوص ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا جس سے اس خطے میں بھارتی بالادستی اور مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم جو ہو رہے تھے اس کو لگام ملی ہے۔ ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کر کر جو عدم توازن تھا اسے بھی ختم کر کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ملک پاکستان جو 77 سال پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، وہاں یہ جو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد نے افواج پاکستان اور ہماری دوسری دونوں فورسز ایئر فورس اور نیوی کو وہ جذبہ فراہم کیا جس کی مثال بھارتیوں کو ہم نے دھول چٹائی۔ آج اس دھول چٹانے کے بعد وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور جب وہ زخم چاٹ رہے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اس کا بدلہ ایسے مواقعوں پر لے جب پاکستان میں یہ جو عاشورے کا ٹائم ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ تمام ہی مسلمانوں کے جذبات اس وقت ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ ابال ہوتا ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ کسی بھی مسلمان کے اگر جذبات کو نہ ابھارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے معاملات کو، انسانی زندگی کو گزارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا ہی نہ ہو۔ آج ہم کچھ مخصوص باتیں کر کر جمعے کے خطبات ہوں باتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب وہ باتیں بھی اپنے بچوں کو بتانی ہوں گی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بڑے کھلے انداز میں کیا گیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فقہ مسالک چاہے کوئی بھی ہو لیکن ہماری منزل ایک ہے، ہم مختلف راستوں سے ہو کر پہنچنا ہم نے ایک ہی منزل پر ہے، کیونکہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو اختلاف۔ تو جب ان تین بڑی چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں تو پھر اگر کسی مسئلے پر، مسائل پر، فقہ پر اعتراض ہے بھی تو میری نظر میں راستہ مختلف ہے لیکن منزل ایک ہی ہے۔ کنٹرول روم کا قیام گورنر ہاؤس میں فوری طور پر ہو جائے، اس کا نمبر بھی میں نے لے لیا ہے 1366۔ اس پر ہمارے تمام لوگ چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہوں، وہ 24 گھنٹے اس کنٹرول روم میں موجود رہیں گے، آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ایک خصوصی سیل کا قیام میں ابھی اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں جس میں ہمارے 2 ایڈیشنل سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری کی قیادت میں 24 گھنٹے اس خصوصی سیل میں موجود رہیں گے اور مختلف ڈیوٹی اوقات کار اس میں رہیں گے تاکہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو رونما ہو رہا ہو، عوام الناس بھی اس پہ ٹیلی فون کر کے اپنے اپنے علاقوں سے اس خصوصی سیل میں کنٹرول روم میں شکایت درج کر سکتے ہیں۔ ہم اسے فوری طور پر حکومت سندھ کو، آئی جی صاحب کو، کنسرن ڈی آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو یہاں سے ڈائریکشن دیں گے۔ عاشورے تک ہماری پوری گورنر ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن اس کام پر موجود رہے گی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں سال شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہی اقدام، یہی طریقہ کار تمام لوگوں کے لیے اس گورنر ہاؤس میں رہے گا۔
ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ملک جس کے نام سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے، جو 27ویں رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات ہمیں دیا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں دیا. انشاءاللہ تعالی یہ عاشورہ خیر و عافیت سے گزرے گا. میں خود بھی 24 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا. مجالس یہاں چاہے 12 ربیع الاول کی ہوں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مسلک، کسی بھی علماء کے لیے ہوں، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے، اس کا تمام انتظام ہم خود کریں گے. اور ہمیں کسی یہود و نصارہ سے، کسی ویسٹ سے، یہ گورنر ہاؤس اور گورنر جو بیٹھا ہے یہاں کا مکین نہیں ڈرتا.